قدیم دنیا میں ایک سلطنت موجود تھی جس کی سرحدیں معلوم دنیا کے تمام علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا حاکم ایک ایسا شخص تھا جس کی خود پرستی کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ اس کا نام نمرود تھا اور وہ اپنے آپ کو تخلیق کا سب سے بڑا طاقت سمجھتا تھا۔ یہ ماضی کا تقریباً 2000 سال پہلے کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس کے غیر متزلزل ایمان نے ایک سلطنت کو چیلنج کیا اور ایک بادشاہ کی اپنی بیٹی ایمان کی روشنی بن گئی۔ یہ اسی واقعے کی تفصیل ہے۔ نمرود کے دربار کی شان اور خوف کو ذرا سوچے۔ وہ روایتی معنوں میں محض ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایسا شخص تھا جس نے پوری تہذیب کو قائل کر دیا تھا کہ اس کے پاس الہی طاقتیں ہیں۔ اسلامی تاریخی ریکارڈوں کے مطابق نمرود انسانی تاریخ میں پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور اپنے آپ کو خدا قرار دیا۔ اس کے محل کی عظمت انسانی غرور کی ایک یادگار تھی۔ اس کے تخت کے ارد گرد سپاہی اور درباری ہمیشہ ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ نمرود کی سلطنت کے لوگوں کو نسل در نسل یہ سکھایا جا چکا تھا کہ ان کا بادشاہ تمام زندگی، تمام رزق اور تمام حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہر غلہ جو ان کے منہ میں جاتا تھا وہ اس کی طرف سے تھا۔ ہر برکت جو انہیں ملتی تھی وہ اسی کی طرف منسوب تھی۔ لیکن اسی دنیا میں ایک نوجوان آیا جس کا نام ابراہیم تھا۔ بعد میں وہ انبیاء کا باپ کہلایا۔ ابراہیم نمرود کی سلطنت میں پیدا ہوا، اس کی تہذیب میں بڑھا، اس کے بتوں سے محاط تھا۔ لیکن اس کے دل میں کچھ ایسا تھا جو جھوٹے معبودوں اور جھوٹے خداؤں کے خلاف سوچتا تھا۔ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ابراہیم کے اپنے والد بت تراش تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر سے مورتیاں بناتے تھے، لیکن ابراہیم یہ نہیں مان سکتے تھے۔ وہ یہ قبول نہ کر سکتے تھے کہ پتھر کے ٹکڑے انسانوں کی عبادت کے قابل ہے۔ تناؤ اس وقت شروع ہوا جب ابراہیم نے علانیہ بت پرستی کو چیلنج کیا۔ منابع کے مطابق ابراہیم اس دن کے انتظار میں تھے جب شہر کے تمام لوگ ایک بڑے میلے میں جائیں۔ جب وہ موقع آیا تو ابراہیم بت خانے میں داخل ہوا اور جو کچھ اس نے وہاں کیا وہ اسے ایک نامعلوم نوجوان سے نمرود کے بڑے خطرے میں بدل دیا۔ ابراہیم کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا تھا اور اس نے ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، لیکن اخلاقی وضاحت کے ساتھ اس نے سب سے بڑے بت کو برقرار رکھا اور ہتھوڑا اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور اس تقریب کو دیکھا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ یہ خبر نمرود کے تخت تک بجلی کی رفتار سے پہنچی۔ بادشاہ نے ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہ ملاقات انسانی تاریخ کی سب سے اہم اور روحانی جنگ بن گئی۔ جب ابراہیم نمرود کے دربار میں پہنچا تو وہ معلوم دنیا کے سب سے طاقتور شخص کے سامنے کھڑا تھا۔ دربار میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ سب یہ دیکھنے کے لیے منتظر تھے کہ ان کا دیوی بادشاہ اس جرأت مند نوجوان کو کیا سزا دے گا۔ جو کچھ پھر ہوا وہ حیران کن تھا۔ جب نمرود نے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا تو ابراہیم نے بے خوفی سے جواب دیا۔ اس نے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یقیناً یہی مجرم ہے۔ اس نے نمرود کو چیلنج دیا کہ بت سے براہ راست پوچھے۔ دربار کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر اعتراض کیا اور کہا کہ بت بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کا جواب اتنا منطقی طور پر تدمیر کن تھا کہ خود نمرود کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ اس نے سوال کیا کہ وہ ایسی چیزوں سے حفاظت کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں جو بات نہیں کر سکتی، حرکت نہیں کر سکتی اور خود اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ لیکن نمرود ایک بہترین حکمت عملی ساز تھا۔ اس نے ابراہیم کو مختلف بنیاد پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ ابراہیم اپنے خدا کو ایسے انداز میں بیان کرے جو ثابت کرے کہ اس کے پاس وہ طاقت ہے جو خود نمرود کے پاس نہیں ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ اس کا خدا موت اور زندگی پر اختیار رکھتا ہے، وہی قوتیں جو تخلیق کی بنیاد ہیں۔ نمرود نے اپنی بدنامی میں کہا کہ وہ بھی زندگی اور موت پر قابو رکھتا ہے۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ ایک سزائے موت کے لیے مقرر قیدی کو رہا کر دیا
جبکہ اپنے دربار میں ایک بے گناہ شخص کو پھانسی دی۔ یہ ظلم کے ذریعے طاقت کا مظاہرہ تھا، لیکن ابراہیم کے پاس ایک جواب تھا جو زمانوں تک گونجتا رہے گا۔ اس نے نمرود سے کہا کہ اس کا خدا سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر نمرود واقعی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائے۔ اس لمحے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، منطق ناقابل تردید تھی، چیلنج ناممکن تھا۔ کوئی بھی دنیاوی طاقت آسمانی اجرام کو کمانڈ نہیں کر سکتی۔ اس لمحے سب کو سمجھ آ گیا کہ نمرود وہ نہیں ہے جو وہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن نمرود کا دل سخت ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی موجودگی اس پوری نظام کے لیے خطرناک تھی جس پر نمرود کی بادشاہی منحصر تھی۔ اگر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ بادشاہ سے بڑی کوئی طاقت ہے، اگر وہ نمرود کے الہی ہونے پر سوال کریں تو اس کی سلطنت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور اسی لیے نمرود نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں ایک بہت ہولناک واقعے کا سبب بنا۔ بادشاہ نے اپنے جلادوں سے کہا کہ کچھ ایسا تیار کریں جو انسانی تہذیب میں کبھی نہیں کیا گیا۔ اس نے انہیں ایک بہت بڑی ساخت بنانے کا حکم دیا، ایک بہت بڑا احاطہ جو لکڑی سے بھرا ہوا ہو اور پھر آگ لگائی جائے۔ یہ ایک سادہ سزا نہ تھی، یہ ایک سرعام تماشا تھا جو پوری آبادی کو خوف سے سبق سکھانا تھا۔ نمرود کی سلطنت کے لوگ اپنی جانوں کے خوف سے انکار نہ کر سکے۔ سب شروع ہو گئے پوری سلطنت سے لکڑیاں جمع کرنے۔ یہ منصوبہ مہینوں تک چلا اور لکڑی کا ڈھیر اتنا بڑھ گیا کہ اس کی ساخت میں ایک پہاڑ بن گیا۔ اسلامی علم کے ذریعے محفوظ اعداد و شمار کے مطابق یہ چتا 2 سال میں تیار ہوئی، اور جب آخری طور پر آگ لگائی گئی تو شعلے اتنے بلند ہو گئے اور اتنی شدت سے جلے کہ کوئی بھی جاندار اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ جب ابراہیم کے سزا میں پھانسی کا وقت قریب آیا تو اس کے ساتھیوں اور دوستوں نے احساس کیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے اسے التجا کی کہ فرار ہو جائے، اب جب وقت ہے تو بھاگ جائے، لیکن ابراہیم نے انکار کر دیا۔ اس کے دل میں اپنے خدا پر مکمل یقین تھا، مکمل اعتماد تھا کہ الہی مدد ضرور آئے گی۔ اور چنانچہ ایک ایسے دن جو 4000 سال سے زیادہ عرصے کے لیے یاد رہے گا، ابراہیم کو ایک منجنیق میں بٹھایا گیا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن جو کچھ اس آگ میں ہوا وہ سب کچھ بدل دے گا، اور اس سے ایک نوجوان عورت کا دل متاثر ہوگا، ایک عورت جس کی ہمت ابراہیم کی ہمت کے برابر تھی، ایک عورت جس کے ایمان کو ایسے انداز میں آزمایا جائے گا جیسے شاید کسی اور کو کبھی نہیں کیا گیا۔ یہ عورت نمرود کی بیٹی تھی۔ جب ابراہیم ہوا میں اڑ رہا تھا اور بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بڑھ رہا تھا، اسی وقت کچھ غیر معمولی رونما ہونے لگا، کچھ ایسا جو فطرت کے تمام قوانین کو چیلنج کر رہا تھا۔ نمرود کی سلطنت کے لوگوں کے لیے یہ سب ناممکن تھا۔ قدیم متون اور اسلامی تاریخی ریکارڈز اس واقعے کو بہت واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق جب ابراہیم آگ تک پہنچا تو وہ اپنے خدا سے مڑ کر ایک دعا مانگی۔ اس نے کلمات کہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تمہاری تعریف ہے اے تمام دنیاؤں کے رب۔ اسی مکمل نتیجہ اور مکمل ایمان کے لمحے میں کچھ انوکھا ہوا۔ آگ جو اتنی شدت سے بھڑک رہی تھی کہ کوئی بھی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں جا سکتا تھا، جو اتنی گرم تھی کہ لوگ بہت دور سے اس کی حرارت محسوس کر سکتے تھے، اچانک اپنی نوعیت بدل گئی۔ شعلے جو ابراہیم کو جلانے کے لیے تھے وہ ٹھنڈے اور نرم ہو گئے۔ وہ حرارت جو اسے تباہ کرنے میں سکتی تھی وہ سکون بخش ہو گئی۔ دھواں جو اسے دم گھونٹ سکتا تھا وہ خوشبودار ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر وہ لکڑیاں جو اسے خاکستر میں بدل سکتی تھی وہ پھولوں کے باغ میں تبدیل ہو گئی۔ تاریخی ریکارڈز اس معجزاتی منظر کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ جہاں شعلے تھے وہاں اب چنبیلی اور نرگس کے پھول تھے۔ جہاں ٹھنڈے پانی کی ایک مؤثر موج تھی، اس کے نیچے ریشم کا فرش نمودار ہوا۔ ابراہیم بیٹھ گیا، جبکہ اس کے ارد گرد آگ بہت شدت سے جل رہی تھی۔
لیکن معجزاتی باغ کی حدود میں نہیں۔ یہ ایسا تھا جیسے ایک نامرئی ڈھال بنائی گئی تھی۔ شولوں اور اس جنت کے درمیان ایک حدود تھی۔ لیکن اس کہانی کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ کوئی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایک بلند برج پر جو پوری صورتحال پر نظر رکھ سکتا تھا، نمرود اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ خاکستر اور تباہی کو دیکھے گا، لیکن اس کی جگہ اسے کچھ ایسا نظر آیا جو اسے ایک مختلف قسم کے خوف میں ڈال دیا۔ اس نے ابراہیم کو پھولوں اور باغوں میں سکون سے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ نمرود، جو خود کو خدا کہتے تھے، سمجھتا تھا اب حقیقت کا سامنا کر رہا تھا، کچھ ایسا جو خود سے بہت بڑا تھا۔ لیکن اس معجزے کا ایک اور شاہد تھا، کوئی جس کا نقطہ نظر نمرود سے زیادہ اہم ثابت ہونے والا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ اسی برج پر نمرود کی بیٹی کھڑی تھی، ایک نوجوان عورت جس کا نام تاریخ میں ایمان لانے والی شہزادی کے طور پر محفوظ ہے۔ ریکارڈز کہتے ہیں کہ وہ بہت ذہین اور سمجھدار عورت تھی، ایک عورت جس میں پروپیگنڈے سے آگے سوچنے کی صلاحیت تھی۔ جب وہ شعلوں کو باغ میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جب وہ ناممکن کو حقیقت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں کچھ جاگ گیا۔ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ اس نے برج سے ابراہیم کو پکارا۔ اس کی آواز فاصلے کو عبور کرتے ہوئے اسے پہنچی۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، آگ کیسے باغ میں تبدیل ہو گئی۔ ابراہیم نے اس کی آواز سنی اور اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ ابراہیم نے اس کو واپس جواب دیا۔ اس نے اسے کہا کہ جس کے دل میں اللہ کی شناخت ہے، جو سچے دل سے ایک خدا کو مانتا ہے، آگ اسے نہیں جلا سکتی۔ اگلا قدم غیر معمولی حوصلے کا تقاضا کرتا تھا۔ شہزادی نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا وہ اس تک آ سکتی ہے، کیا وہ اس معجزاتی جگہ میں ابراہیم کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے۔ ابراہیم نے اسے کہا کہ اگر وہ ایمان کا شہادت پڑھے، وہ الفاظ جو ایک خدا کی توحید کو ظاہر کرتے ہیں اور تمام جھوٹے خداؤں کو ترک کرتے ہیں، تو وہ محفوظ طریقے سے اس تک پہنچ سکتی ہے۔ اور اسی لمحے اس نے وہ مقدس الفاظ پڑھے۔ اس برج پر کھڑی ہوتے ہوئے، پوری بھیڑ کی نظروں میں، اپنے والد بادشاہ کی موجودگی میں، نمرود کی بیٹی نے اعلان کیا۔ اس نے ایک انتخاب کیا جو اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ وہ برج سے اتری اور آگ کی طرف چل دی۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہیں توقع تھی کہ وہ جل جائے گی، آگ سے جھنسائی جائے گئی، لیکن اسی طرح جیسے ابراہیم نے وعدہ دیا تھا، آگ اس کے سامنے کھل گئی۔ شعلے اسے نہیں چھوئے۔ وہ اسی ناممکن آگ سے گزرتی ہوئی ابراہیم تک پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اسے شہزادی نہیں بلکہ ایک مومنہ کے طور پر استقبال کیا گیا، کوئی جس نے سکون و آرام کو ترک کر کے سچائی کو اختیار کیا۔ لیکن اس کے ایمان کا اعلان ہزاروں لوگوں نے سنا تھا۔ خبر نمرود تک فوری طور پر پہنچی۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی، اس کا وارث، اس کا عکاسی نے اسے ترک کر دیا ہے اور ابراہیم کے خدا کو اختیار کیا ہے، تو وہ کامی کنٹرول ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بلایا اور اسے واپسی کا حکم دیا۔ لیکن شہزادی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ چکی تھی۔ وہ خود اس آگ میں چل کر ابراہیم تک پہنچی تھی۔ کوئی بھی دھمکی اب اس کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ نمرود نے سمجھانے کی کوشش کی، پھر دھمکیاں دی، لیکن شہزادی سخت اور ثابت قدم رہی۔ وہ حقیقی ایمان کے ذائقے سے محظوظ ہو چکی تھی۔ جب آخری کوشش ناکام ہو گئی تو نمرود کا صبر ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے جلادوں کے حوالے کر دیا۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ انتقام لیں۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹایا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی۔ اسے لاتعداد تکلیفیں دی گئیں، لیکن جیسے ہی اس کے دنیاوی باپ نے اسے تکلیف دی، اسی لمحے اس کے روحانی باپ اللہ نے اس پر رحم کیا۔ الہی ہدایت جو ابراہیم کی حفاظت کر رہی تھی، اب اس کی بہادر بیٹی تک پھیل گئی۔ ریکارڈ بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرشتہ جبرائیل کو حکم دیا کہ اسے اس تکلیف سے بچائے اور اسے ابراہیم کے پاس لے جائے تاکہ وہ اکیلی تکلیف سہ نہ کرے۔ ابراہیم کے آگ سے نکلنے کے بعد، اس معجزاتی آزمائش کے پایان تک آ جانے کے بعد،
شہزادی اس کے ساتھ رہی۔ اس نے اپنی دنیاوی حیثیت کھو دی تھی، اپنا خاندان، اپنی شاندار زندگی، لیکن اس نے کچھ بے انتہا قیمتی حاصل کیا تھا: سچائی، اصل ایمان۔ تاریخی ریکارڈوں کے مطابق ابراہیم نے بعد میں اس کا نکاح اپنے ایک بیٹے سے کیا، یہ یقینی بنایا کہ اس کی نسل برکت سے بھری ہو۔ یہ عورت کی میراث میں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اس کی اولادوں سے کیا نکلا۔ اس کے خون سے انسانی تاریخ کے کچھ سب سے بڑے نبی پیدا ہوئے، روحانی رہنما اور حکمت کی روشنیاں جنہوں نے انسانی تہذیب کا رخ موڑ دیا۔ اس عورت کا انتخاب ایک ناممکن حوصلے کے لمحے میں کیا گیا تھا، زمانوں کے ذریعے رفتار کر گیا اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ابراہیم اور نمرود کی بیٹی کی کہانی ظلم پر ایمان کی فتح کی، دنیاوی طاقت پر سچائی کی، فریب پر حقیقت کی ایک ابدی گواہی ہے۔ یہاں ایک نوجوان عورت تھی جس کے پاس دنیا کی تمام دولت تھی، طاقت تھی، مرتبہ تھا، لیکن اس نے آگ میں چلنا اختیار کیا کیونکہ اس کے دل نے سچائی کو پہچانا۔ نمرود کی آگ میں جو معجزہ واقع ہوا، شعلوں کا باغوں میں تبدیل ہونا، ناممکن کا حقیقت بن جانا، یہ ایک یادگار ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں جب بھی جو سچے مومن ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، الہی مدد کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ خود نمرود جو پوری دنیا پر حکمراں تھا، جس کے سامنے لاکھوں لوگ تھے، وہ بالآخر انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ سب سے چھوٹے جانور سے، ایک مچھر سے گرتے ہوئے تباہ ہو گیا۔ لیکن نمرود کی بیٹی، وہ شہزادی جو ایمان لائی، وہ ہمیشہ جیتی رہی۔ ایمانداروں کی یادوں میں، ان کے دلوں میں وہ ابدی ہے۔ وہ حوصلے کی، سچائی کی تیز رفتاری کی اور دنیاوی طاقت کے خلاف الہی حقیقت کی تیز بیان کی علامت ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر اس تاریخی سچائی نے آپ کو حرکت میں لایا ہے، تو ہم آپ کو التجا کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سبسکرپشن ہمیں ان طاقتور کہانیوں کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں آپ کے خیالات سننے میں بہت خوشی ہوگی۔ اس انقلاب انگیز کہانی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ابراہیم اور اس کی بیٹی کا حوصلہ آپ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ براہ کرم نیچے کمنٹ میں اپنے خیالات شیئر کریں۔ بتائیں کہ اس کہانی کا کون سا حصہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھوا۔ آپ کے الفاظ ایک بڑی بات کا حصہ بنتے ہیں۔